بھی جانتے ہیں اور دل کی بیماری کو بھی جانتے ہیں. اس لیے یہاں فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ نہیں جانتے ان منافقوں کو، ہم جانتے ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بات میں نے اس لیے کہی، وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، جس کو اللہ بتلا دے. اس لیے امت میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی فہرست دے دی تھی کہ یہ ہیں آپ کے زمانے کے منافقین، اور اسی واسطے صحابہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السر کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے راز ان کو معلوم تھے، صاحب السر ان کو کہتے ہیں، یعنی رازداں. تو اس واسطے حضرات صحابہ میں سب نہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست سے ان کو آگاہ کیا ہوا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور مل کر ان سے یوں کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ میں اور کچھ نہیں پوچھتا، میں اتنا پوچھتا ہوں تمہارے پاس جو فہرست ہے منافقین کی اس میں یوں بتا دو میرا نام تو نہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا منافقین کی فہرست، لیکن جہاں تک نفاق کا تعلق، نفاق دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. اس کے لیے فرمایا کہ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، فرمایا کہ عن قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. مرتین کا مطلب یہ ہے 2 مرتبہ کا حاصل یہ ہے کہ ڈبل، دگنا عذاب. کیوں؟ ایک تو کفر کی وجہ سے، اور دوسرے اس کفر کو مسلمانوں کے لیے خطرناک بھی بنایا چھپا کر، اس لیے دوہرا عذاب ہے. ورنہ کفر کا عذاب تو ہے، ایک کافر وہ ہے جو کھلا ہوا ہے، مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، لہذا اس سے کوئی خیر کی توقع بھی نہیں رکھے، وہ کافر ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو حقیقتاً کافر ہے لیکن بتلاتا یہ ہے کہ نہیں میں تو مومن ہوں، میں تو تمہارا اپنا ہمدرد ہوں، وہ خطرناک ہے. اس بات سے فرمایا کہ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، ایک کفر کا اور ایک کفر کے چھپانے کا، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے دھوکہ ہوا. ثم یردون الی عذاب عظیم، لیکن وہ جو پہلا عذاب ہے دوہرا وہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں عذاب فرمایا وہ دوسرا ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو دھکیل دیا جائے گا بڑے بڑے عذاب کی طرف. تو دنیا میں دوہرا عذاب. دوہرا عذاب کیسا؟ دنیا میں دوہرا عذاب اس طرح کہ منافق جو ہے غور کیا جائے تو جس کے اندر نفاق ہے وہ چین سے نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ اس واسطے نہیں رہتا کہ ہر وقت ڈر لگا رہتا پتہ نہیں کب میرا نفاق کھل جائے. منافق کو کبھی چین نہیں. ایک مومن کو تو حقیقی چین ہے، کافر بھی مطمئن ہے اس اعتبار سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا راستہ صحیح ہے. تو میرا راستہ صحیح ہے، جو شخص یہ سمجھ رہا ہے چاہے غلط ہی ہو لیکن اس کو ایک اطمینان ہے. اس کی ایک مثال ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو مثلا جانا ہے یہاں سے شکاگو، آپ کو لینا چاہیے 290 ایسٹ، لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور آپ نے 290 ویسٹ لے لیا، بالکل غلط جا رہے ہیں، شکاگو نہیں جا رہے ہیں آپ. مگر چونکہ آپ نے یہ سمجھ کر کے کہ میں نے صحیح لیا ہے، آپ کو اطمینان رہے گا جب تک کہ آپ پر یہ بات نہ کھل جائے کہ آپ تو الٹے جا رہے ہیں. جب تک آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں آپ مطمئن ہیں، اسی طرح مطمئن ہے جس طرح 290 ایسٹ لے کر شکاگو جانے والا مطمئن ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے حقیقی اطمینان تو مومن کو حاصل ہے لیکن کافر بھی اپنی جگہ مطمئن ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اپنے راستے کو صحیح سمجھے ہوئے ہیں، ظاہری اور باطنی. لیکن منافق جو ہے وہ کسی طرح بھی مطمئن نہیں. مطمئن ہوتا تو وہ کہے کو چھپاتا، کہتا تو یہ کہ میں مومن ہوں اور اندر سے ہے وہ کافر. یہ دوہری کیفیت جو ہے وہ اس کی اطمینان کو ختم کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ زندگی میں جس کا اطمینان نہیں اس سے زیادہ عذاب میں کون شخص ہو سکتا ہے. تو ایک تو تکلیف یہ ہوئی
اور دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ دوسرا عذاب یہ ہوگا تم کو اس حالت میں رہنے نہیں دیا جائے گا، تمہارا نفاق کھلے گا، اور جب نفاق کھلے گا تو تم اس سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی میں تم سرخ رو رہنا چاہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم اپنے آپ کو نیک نام بنائے رکھنا چاہتے ہو، اس سوسائٹی میں تم ذلیل اور خوار ہو گئے، ایک وقت وہ آئے گا۔ یہ ہو گئی دوہری تکلیف۔ تو یہ دنیا میں دوہرا عذاب ہوا، اور آخرت میں پھر بڑا عذاب، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ ان کو دنیا میں 2 عذاب اور آخرت میں 1 عذاب۔ کافروں کو کے لیے کوئی فیصلہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کہ دنیا میں عذاب ہوگا، ہاں آخرت میں عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے۔ تو کتنے تکلیف میں ہوئے یہ منافق کہ دنیا کے عذاب کا بھی وعدہ اور وہ بھی ڈبل، اور آخرت کے عذاب کا بھی اعلان ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم۔ فرمایا ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں دوسری قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ یہاں یہ منافقین مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ نفاق ایک بیماری ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بدعملی جو ہے یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، نفاق دل کی بیماری ہے، اور بدعملی جو ہے یہ جسم کی بیماریاں ہیں۔ خود سمجھ آ رہی نہیں بات یہ؟ ارے بدعملیاں جو ہیں یہ عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاتھ اور پیر سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اگر بدعملیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کی بیماریاں ہوں گی اللہ کے نزدیک۔ تو جیسے منافق کے لیے فرمایا کہ بڑے دن کا عذاب ان کو ملے گا، مطلب یہ ہے کہ ان کی نجات نہیں ہوگی، تو اسی طرح سے کون بندہ بشر وہ ہے کہ جس سے برائیاں نہ ہوتی ہوں؟ مسلمان کون وہ ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی خلاف اسلام ہے، جو بھی برائی ہوگی تو یہ بھی پھر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ ایک شبہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس شبہ کو دور فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کیے ہوئے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ برائیاں ہیں، مگر خاص بات کیا ہے یہ یاد رکھنے کی ہے پوری توجہ کے ساتھ، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ احساس ہے، اعتراف ہے، اقرار ہے قصور کا، یہ نہیں کہ منچو دیگرے نے ساری برائیاں کرتے رہتے ہیں اور یوں سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں۔ یہ بات جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ پڑھا ہے یہ بہت اہم ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، پہلے اس کو لائیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ پہلی بات تو یہ ہے ان کے تعلق سے قصور کا اعتراف ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں، ملے جلے اعمال ہیں۔ فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی فرمائے گا، ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ معلوم ہوا کہ برائی ہونا، خطا ہونا، عمل کا برا ہونا یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک اس برائی کا احساس نہ ہونا، اس کا اقرار نہ کرنا اور اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھنا، یہ جو ہے جتنا خطرناک ہے۔ بس یہ خوب بات یاد رکھنے کی۔ اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آج ہم جس سوسائٹی میں بھی ہیں، جس ماحول میں بھی ہیں، اگر ہم سے احکام اسلامی پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہم سے عمل نہیں ہو رہا، یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ قصور ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی سمجھے ہاں بھائی مجھ سے واقعی غلطی ہو رہی ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کر رہا ہوں میں مگر میں خطا کار ہوں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اسلام کی روشنی میں عمل غلط، مگر تاکہ لوگ مجھے غلط نہ کہیں کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں اس طرح سے اس کی تشریح کروں، اس طرح سے میں اس کو ایکسپلین کروں، اس طرح سے میں اس کو مینشن کروں کہ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ یہ دوسری صورت۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت جو ہے اس کو خطرناک کسی طرح نہیں کہا جائے، غلطی ہے وہ بھی مگر خطرناک نہیں۔ ہو سکتا ہے صبح کا بھولا شام کو آ جائے، لوٹ آئے، کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو وہ انسان جو غلطی جس سے ہو رہی ہے لیکن اس کو احساس ہے غلطی کا، تو ہو سکتا ہے کل کو وہ سدھر جائے، لیکن جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے
کہ میری غلطی کو لوگ غلط نہ سمجھیں، اور اس واسطے وہ اس پر جو ہے اس کے یوں کہیے کہ اس طرح سے اس کو بیان کرتا ہے، اس طرح لوگوں کے سامنے آتا ہے اور تقریر کرتا ہے یا کتابیں لکھتا ہے یا مضمون لکھتا ہے، جو بھی کہیے آپ، اس طرح تاکہ لوگ اس کے عمل کو غلط نہ سمجھیں. اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کو وہی ادا ناپسند ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس آیت کے اندر جو چیز اہم تھی اس کو پہلے لائیں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ورنہ جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے یوں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے یوں فرمایا جاتا کہ کچھ لوگ وہ ہیں دوسرے کہ جن کے اعمال اچھے اور برے ہیں ملے جلے، لیکن وہ قصور کا اعتراف کرتے ہیں. بھئی اگر آپ اردو میں کہتے تو یوں کہتے ہیں، لیکن قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے، دیکھیے آپ کہ اس میں ترتیب کو بدلا ہے. ترتیب کو بدل کر کے قصور اعتراف اور اعتراف قصور جو ہے اس کو پہلے لائے ہیں، اور ان کے اعمال کی حالت جو ہے اس کو بعد میں بیان کیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے نزدیک اہم چیز جو ہے وہ اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. ورنہ کون بندہ وہ ہے کہ جس سے خطائیں نہ ہوتی ہوں؟ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، چاہے کوئی ولی کیوں نہ بن جائے، کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس سے خطائیں نہ ہوتی ہوں. یہاں تک کہ اگر زندگی میں کوئی شخص ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک یہ فیصلہ کر لے کہ میں کوئی کام خلاف اسلام نہیں کروں گا، تب بھی اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اس سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، تو وہ اسی صورت میں جبکہ ایسے شخص کو بھی جس نے زندگی بھر اپنے ارادے کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اے اللہ معاف کر دیجیے. سمجھ میں آیا؟ اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کی نجات ہوگی اللہ کے فضل کی وجہ سے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ کی؟ آپ نے فرمایا ہاں میری بھی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے درجے کے اعتبار سے دوسرے درجے جو اس سے نیچے والے ہیں اس کے اعتبار سے وہ بلند و بالا ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر اللہ کا جو علم ہے وسیع، اس کے اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے کون جانے. نمبر ایک، پھر دل کے خیالات، آنکھوں کا یہ حرکت کرنا، سمجھ میں آیا، زبان کا یہ چلنا، اور پھر یہ جو ہے یہ متحرک ہونا، کتنے وہ ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر گیا اور کر گیا. اس واسطے وہاں نجات ہوگی تو اللہ کے فضل سے ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو ہر بندے کو اعتراف کرنا ضروری ہے اپنے قصوروں کا، اسی میں نجات کی صورت ہے، ورنہ وہ خطرناک صورت ہے اس شخص کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی، ان قریب کا لفظ یہ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات فرمائے کہ امید ہے، قریب ہے، تو یہ شاہانہ انداز ہے، معلوم ہے یقین کر لو. بادشاہ بھی اگر کوئی بات کہیں تو یہ اس طرح نہیں کہتے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا. جس کا کام ہے وہ کیا سمجھے گا؟ ہو گیا، سمجھ آیا نہیں. اس لیے کہ بادشاہ کا یہ لفظ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمہارا کام ہو جائے گا، بادشاہ کا اتنا کہہ دینا دوسرے لوگوں کے ہزار یقین دہانیوں سے بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرما دینا کہ امید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی یقین کی صورت نہیں، یہ شاہانہ انداز. اور دوسری بات یہی ہے کہ اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ یقین کا لفظ اس لیے نہیں فرماتے کہ رہے گا پھر بھی اس کی نجات اللہ ہی کی مرضی پر. اللہ میاں کوئی پابند تھوڑی ہے کہ تم نے نیکی کر لی تو اللہ پابند ہو گئے کہ وہ ضرور نجات کریں گے. اللہ کے فضل پر موقوف ہے. اصل اللہ کا معنی یہ ہے کہ بس امید ہی رکھی جا سکتی ہے، گارنٹی نہیں دے سکتے ہم دنیا میں کیونکہ ہماری مرضی پر ہے، ورنہ کل کو ہمارے فضل کا کون محتاج رہ جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو یاد ہے کہ پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے کہ
جن کے منافقین کے تعلق سے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے اجازت لیں گے کہ ہمیں بیٹھے رہنے دیجئے، اور اسی طرح سے خرچ کرنے کے تعلق سے بھی وہ اپنا عذر معذرت پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ بھی جو ہے ان سے درگزر کیجئے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان سے چندہ مانگے، اور کوئی ضرورت نہیں آپ ان کو آئندہ کے لیے اپنے ساتھ جہاد میں لے جانے کے لیے ان سے کہیں، اس لیے کہ ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے. مگر یہاں مسلمانوں کا چونکہ تذکرہ آیا ہے، مسلمانوں کا، آپ دیکھیے مسلمان بھی کون؟ وہ کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے خطائیں ہوتی ہیں. ان مسلمانوں کے تذکرے کے ساتھ ہی رحمتیں متوجہ ہونی شروع ہو گئی. فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، آپ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، جو صدقہ کہ ان کو پاک کر دے اور صاف کر دے. تطہرہم وتزکیہم بہا، معلوم ہوا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے نام پر مال نکالنا، اس کا فائدہ خرچ کرنے والے کو ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے کپڑے پہنا دیے، جس کو ہم نے کھانا کھلا دیا، ہم نے اس کو فائدہ پہنچا دیا. اس کو نہیں فائدہ پہنچایا، اپنے کو فائدہ پہنچایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف اسی کو تطہرہم وتزکیہم، وہ صدقہ ان کو پاک کرے گا اور صاف کر دے گا. میں پچھلے ہفتے ہی بتا چکا تھا کہ مال میں سے جو حصہ اللہ کے نام پر نکال دیا گیا، اس نکلے ہوئے حصے نے بقیہ مال کو صاف کر دیا. یہ ایسا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پانی اگر کسی جگہ گڑھے میں پانی ہے، ایک نالی تو آپ ایسی کھول دیں کہ اس میں نیا پانی آ رہا ہے، اور ایک نالی ایسی کھول دیں کہ اس میں سے پانی جو یہاں ٹھہرا ہوا وہ نکل رہا ہے. یہ پانی کبھی بھی نہیں سڑے گا، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا. اور اگر اس میں یہ راستہ پانی کے نکلنے کا آپ بند کر دیں اور وہی راستہ کھلا رکھیں جو پانی کا آنے کا ہے، یاد رکھیے یہ پانی جو ہے، یہ پانی تر و تازہ کبھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ پانی نکلنے کا راستہ آپ نے نہیں چھوڑا. جو گندگیاں، پتے، کچرا ادھر سے جو آ کر وہاں گرتا، وہ اس پانی کو غلیظ کرے گا. اس لیے پانی کو صاف رکھنے کی صورت یہ ہے کہ تازہ پانی آنے کا بھی راستہ ہو اور گندے پانی نکلنے کا بھی راستہ ہو اس کے اندر. وہی پانی راستہ. تو ماء جاری سے بہتر تو کوئی پانی نہیں. چلنے والا پانی جو ہوتا ہے ندیوں کا، نہروں کا، اس سے بہتر تو کوئی پانی نہیں. ٹھیک یہ صورت ہے. مال کو خرچ ہونا چاہیے. اگر مال کو خرچ ہونے کی جگہ نہیں خرچ کیا گیا، اس میں گندگیاں شامل ہوں گی اور وہ مال گندا ہوگا اور اس کی گندگی ہم کو تباہ کریں گی، برباد کریں گی. اس لیے فرمایا تطہرہم وتزکیہم، صدقہ ان کا قبول کیجئے، لیجئے، اور تاکہ یہ صدقہ ان کو پاک صاف کر دے. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں. نبی کو کہا جا رہا ہے جو صدقہ دیں ان کے لیے دعا کریں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ادب سامنے آیا. بزرگوں کے لیے یہ ہدایت ہوئی اس سے کہ اپنے ان لوگوں کو کہ جو ان کے زیر تربیت ہیں یا عام مسلمان ہیں، جب وہ ان کے کہنے کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام کریں یا بغیر کہے بھی کسی کو نیکی کا کام کرتے دیکھیں، ان بزرگوں کے لیے ضروری ہے کہ دیکھ کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور بھی کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں اللہ برکت دے، یہ کہتے ہیں اللہ جزائے خیر دے، اللہ میاں ترقی دے. کچھ نہ کچھ دعا جو ہے خیر کی عام مسلمانوں کے لیے ان بزرگوں کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہدایت فرمائی وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیے. تو کتنا فائدہ ہوا؟ خود وہ عمل اپنی ذات سے پاک صاف کرنے والا ہے، اور دوسرے اوپر سے نبی کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو کتنا فائدہ ہوا اس عمل کے ذریعے سے. ان صلاتک سکن لہم، فرمایا آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی. کیسی راحت ملے گی؟ نبی نے ہم کو جزاک اللہ کہہ دیا. معلوم ہوا کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ $100، $1000، $500 کی قیمت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دعا کی قیمت ہے. نبی کی دعا تو سب سے بڑھ کر ہے، ساری دنیا اس دعا کے مقابلے میں قربان. لیکن اگر نبی نہ ہو
تو جو نبی کے راستے پر چلنے والے اور ان کی جگہ کام کرنے والے ہیں، ان کی دعائیں بھی لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے چاہے ان کو دنیا کا کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی، دعا کیجئے ان کے واسطے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی ہے کہ جو توبہ کو اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو صدقوں کی اللہ لیتے ہیں صدقے، صدقہ تو جانا غریب کے پاس، لیکن اللہ نے صدقہ دینے والے کا کتنا درجہ بڑھایا ہے۔ فرمایا توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے لیتا ہے، اللہ میاں صدقہ لے رہے ہیں۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول فرمانے والے مہربان۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، اے بندے میں بھوکا ہوا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا ہوا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی مجھے کپڑے نہیں دیے تو نے، مجھے میں بیمار ہو گیا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے خداوندہ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، آپ اور بیمار ہو جائیں اور آپ اور بھوکے ہوں اور آپ پیاسے ہوں اور آپ کو کپڑے کی ضرورت ہو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرا فلانا بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کے مزاج پرسی کرنے جاتا، تیمارداری کو جاتا، مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلانا بندہ جو ہے بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا۔ فلانا بندہ میرا جو تھا پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے پلاتا۔ میرا فلاں بندہ جو ہے کپڑوں کا ضرورت مند تھا، اگر اس کو پہناتا تو مجھے پہناتا۔ یہ ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، ہم صدقہ دے رہے ہیں لوگوں کو، بندوں کو، انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا لینا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اللہ لیتے ہیں۔ اور الم یعلموا فرمایا ایسی بات جیسی بہت متعین ہو، کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی، جیسے ہم کہتے ہیں کیا میں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو معلوم یہ بات کب کہی جاتی ہے؟ جب کہی جاتی ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہاں فرمایا الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو وہی ہے کہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور وہ صدقے لیتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی کامن چیز ہے، ایسی موٹی بات ہے کہ ہر ایک کو جاننا چاہیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ تو اس سے اس طرف اشارہ ہوا کہ جن کو جو ابھی نہیں دے سکے ہیں وہ آئندہ دیا کریں، اور جو دیتے رہے ہیں ان کو یہ اطمینان ہو کہ ہمارا دینا جو ہے ایک ایک پائی اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حاتم اسم، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں ہیں اور متوسلین ہیں۔ 30 سال تک ان کے پاس رہے، ان کی خدمت میں، اور ان سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ 30 سال جب گزر گئے تو حضرت شقیق بلخی نے پوچھا میں حاتم تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے پاس رہتے رہتے؟ عرض کی حضرت 30 سال ہو گئے تقریباً۔ فرمایا کچھ حاصل بھی کیا تم نے؟ نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت آپ کی خدمت میں رہنے سے مجھے 8 باتیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو وہ سنائی تھی انہوں نے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت میں بہت سوچتا تھا کہ لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کو محفوظ رکھنے کی بہت سی تدبیریں کرتے ہیں۔ مثلا آج کل کیا تدبیر ہے بھائی؟ ہم کو مثال کے طور پر ہمیں جو ہے ڈالر جو ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہے، سمجھ میں اب کیسے رکھیں گے؟ ہم لوہے کی الماریوں میں لے جا کے رکھیں گے، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس کو 10 قسم کے 4-5 تالے اس پر لگائیں گے، یا پھر بینک میں لے جا کے رکھیں گے، جو بھی سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ سیف ہو جائے۔ اسی واسطے اس کو سیف کہتے ہیں۔ وہ جو الماری لوہے کی ہوتی تھی نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیف۔ کیوں کہتے ہیں؟ محفوظ ہوگی چیز۔ 1000 تدبیریں اس کی ہیں۔ ہندوستان پاکستان بینکوں کے اوپر جو ہے وہ چوکیدار کھڑے ہوئے سنگین لیے ہوئے، کیوں کہ بھائی مال کو محفوظ کرنا۔ تو یہ کہتے تھے کہ میں سوچتا تھا میں بھی انسان ہوں، دنیا میں میری بھی چیزیں کچھ پسندیدہ ہیں، میں ان کو کس طرح محفوظ کروں؟ اس واسطے کہ دنیا میں لاکھ انتظام کیجئے حفاظت کا، خطرہ پھر بھی لگا ہوا ہے۔ بینکوں میں بھی رکھ دیجئے، بعض دفعہ بینک لوٹ جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسی ملک کے اندر دیکھیے بینک لوٹا، سمجھ میں آیا؟ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو رات دن ہی واقعات ہوتے ہیں، اور بھی کچھ نہیں، کہیں آگ لگ جائے، آگ لگ گئی، وہ چیز ضائع ہو گئی۔ تو کتنا بھی بندوبست کیجئے لیکن 100% تو اطمینان نہیں ہوتا، خطرہ لگا رہتا ہے۔
کوئی ایسی بھی صورت ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو محفوظ کرنے کی کہ ہر طرح کے خطرے سے وہ محفوظ ہو جائے؟ تو یہ بات میں سوچا کرتا تھا، قرآن شریف میں پڑھتا تھا، اس میں یہ مسئلہ نکلا ہے، اس میں میرے سوال کا جواب نکل آیا، اور فرمایا یہ تھا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، آج جو ہے ہمارے سوال کا جواب مل گیا۔ بس جس چیز کو اس کے بعد سے میں نے کیا حضرت کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں، وہ وہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ میرے پاس رہے گی، ضائع ہو جائے گی، میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں، محفوظ ہو گئی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ کیسا ایمان تھا! 30 سال کے بعد اگر اور بھی کچھ نہیں یہی سیکھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں سارا ایمان اور سارا اسلام ان کو حاصل تھا۔ ایسی 8 باتیں انہوں نے حاصل کی، تو 30 سال کے بعد یہ سبق ملتے ہیں۔ تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 منٹ میں آ جائے پورا اسلام، کہاں سے آ جائے گا؟ تو فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے عمل کرو، کرتے رہو عمل، مت سوچنا اس بات کو کہ 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، تہجد پڑھتے پڑھتے ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی جس سے یہ اطمینان ہو جاتا کہ ہاں اللہ میاں کیا میری پوچھ ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہہ دیجئے عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اللہ کے رسول کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں اللہ کے رسول کا لفظ بھی لایا گیا۔ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں تھے صحابہ کے اعمال سامنے آتے تھے، کوئی اشکال کی بات نہیں، لیکن اب اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس قرآن کی آیت کیا معنی ہے؟ تو حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے، قرآن کی آیت بتلا رہی اور احادیث اس کی تشریح کرتی ہیں کہ امت کے اعمال اب بھی اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اس واسطے واقعہ تو یہ ہے کہ ہم میں جس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے اعمال نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اب بھی، اور قیامت میں بھی آئیں گے، اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور نبی کے سامنے بھی، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی میں موجود ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور جایا کرتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی، کیسی ہونی چاہیے تھی؟ اسی طرح جیسی آج ہے؟ ہمارا منہ یہ ہوتا کہ ہم اس شکل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے؟ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے تھے جس طرح سے آج ہیں؟ ہمیں شاید یہ اطمینان ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں اس سے نبی بے خبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب والشہادہ تو اللہ ہیں، اصل علم تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا ریکارڈ جو ہے ہر ہفتے وہاں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امت کے اندر اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان اچھے لوگ کے اعمال کی اطلاع جب نبی کو پہنچے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشی ہوگی۔ اللہ کو نبی کی خوشی اب بھی پسند ہے، جس طرح دنیا میں ان کی خوشی پسند تھی اور آخرت میں پسند ہوگی، اسی طرح ہمیں قیامت گویا برپا ہونے سے پہلے بھی۔ آپ دیکھتے نہیں سورہ والضحیٰ کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی پریشان نہ ہو۔ یہ آج کے حالات، مکے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی کہ ان دنوں ادھر سے پتھر مل رہے، ادھر سے جو ہے راستے میں کانٹے بچھ رہے ہیں، ادھر سے گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ عالم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے میں کیا حالت ہوتی ہوگی سوائے اکتاہٹ کے اور کچھ ہے؟ کچھ نہیں، دل بستگی کا کوئی سامان نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، چار طرف کی مصیبتیں میرے ہی واسطے ہیں، یہ کچھ کیفیت ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے پیغمبر اللہ تعالیٰ دیں گے، تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس آیت کے بعد؟ فَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تو میں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا اگر میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو
اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ وعدہ ہے، اے پیغمبر ہم آپ کو اس طرح سے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کی خوشی اور نبی کی رضامندی اللہ کو مطلوب ہے، اس لیے نبی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تاکہ بلا شبہ ہم جیسے لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے تو دکھی پہنچتا ہوگا، مگر کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں کہ جن پر واقعہ یہ ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے، اگرچہ وہ کچھ ہی ہوں گے، سمجھ میں آیا، چند ایک ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جیسے ماں باپ اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں اور 3 بیٹے نالائق ہوں اور ایک بیٹا نہایت درجے لائق ہو، 3 بیٹوں کی نالائقی اس کو دکھ پہنچاتی ہے، مگر ایک بیٹے کی لیاقت جو ہے، اس کی قابلیت اور اس کی سعادت مندی ان 3 بیٹوں کی نالائقی پر بعض دفعہ جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اس کی لیاقت اور سعادت کو دیکھ کر اتنی خوشی ماں باپ کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے ان کی نالائقیوں کو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہوتا ہے نا بھائی ان بزرگوں کو کس نے چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا تو بزرگوں کو کون چھوڑتا؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اصلاح کے بڑے کام کیے ہیں، تو ان کے پاس جب میل آیا کرتی تھی تو کسی میں لکھا ہوتا برا بھلا کہ تم ایسے ہو اور ویسے ہو اور ویسے ہو، کیونکہ جب اصلاحی کام کرنے والوں کو تو گالیاں بھی ملتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی نقطہ ہاتھ آیا کہ جو لوگ نیکی کا کام کریں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں اور لوگ ان کو برا کہیں تو وہ اکتا جاتے ہیں۔ اکتانے کی ضرورت نہیں، یا تو اصلاح کا کام کرنا چھوڑ دو، اصلاح کا کام کرنے کھڑے ہوئے تو گالیاں سننے کو بھی تیار ہو، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میل آتی اور میں خط دیکھتا ہوں تو بعض خطوں کے اندر مجھے برا بھلا لکھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے تکلیف ہوتی تھی، تو میں کیا کرتا تھا، اس کا علاج میں اس کو رکھ کر کے دوسرے خط کھولتا۔ دوسرے خط ایسے بھی ہوتے کہ حضرت قبلہ و کعبہ یوں، حضرت آپ کا سایہ دے، اللہ میاں دراز کرے، یہ کرے وہ کرے، آپ کی وجہ سے یہ فیض ہے، اس طرح بھی فرمایا میں اس طرح سے اپنے اس غم کو دور کر لیتا تھا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ غم بھی رکھے ہیں اور اس کے ساتھ خوشی بھی رکھی ہے، نہ غم پائیدار ہے نہ خوشی پائیدار ہے۔ غم کا تدارک جو ہے ترافی اللہ تعالیٰ خوشی کے ذریعے سے کر لیتے ہیں، اور خوشی کا جو ہے وہ خوشی ہمیشہ باقی رہے تو فرعون بن جائے، سمجھا؟ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے غم بھی لگا دیا انسان کے ساتھ اور غم کے پیچھے خوشی لگا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے کرتوت جب سامنے آتے ہوں گے تو یقیناً دکھی ہوتے ہوں گے، مگر کچھ امت کے وہ اللہ کے نیک بندے کہ جن کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی وہ پیش ہوتے ہوں گے تو اللہ کے رسول کی جو ہے وہ غم اور دکھ جو ہے وہ خوشیوں سے بدلتا ہوگا، اور وہی اللہ کو مطلوب بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَقُلْ اعْمَلُوا، آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو، ان قریب اللہ دیکھیں گے تمہارے عمل کو اور ان کا رسول بھی، والمؤمنون، اور مسلمانوں کو بھی تو معلوم ہوگا، دنیا میں مسلمان بھی واقف، اللہ کے رسول بھی واقف، اللہ بھی واقف۔ تو اس کے معنی نہیں ہے کہ یہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جس کو یوں کہا کرتے ہیں کہ بھئی مرغی تو اپنے جان سے گئی، کھانے والے کو مزہ ہی نہیں آیا، پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ کیا کھا گئے۔ نہیں، تمہارے جو محنتیں ہیں اس کو ریکگنائز کیا جائے گا دنیا میں بھی، اہل ایمان بھی جانیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یوں بھی ہوئی، جیسے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ ایک نقطہ خوب سن لیجیے آپ، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ جیسے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کو باخبر کیا جاتا ہے امت کے اعمال سے، والمؤمنون کے لفظ سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی انتظام ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک اطلاع ہے، خبر کی صورت کیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی باخبر کیا جائے کہ کون ہے عمل والا۔ کیسے معلوم ہو اس کی بھی بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو اس کے اعمال اور اس کے عقیدے کی وجہ سے محبوب بنا لیتے ہیں، سمجھا ہے، محبوب بنا لیتے ہیں اس کی اپنی اعمال کی وجہ سے، تو عرش کے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عرش کے تھامنے والے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ ان سے نیچے کے جو فرشتے ہیں ان تک پیغام بھیجتے ہیں کہ اللہ نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا، ہم نے بھی محبت کر لی اس بندے سے، تم بھی محبت کرو۔ وہ بھی محبت کرتے ہیں،
وہ 7ویں آسمان تک بات پہنچتی، وہ بھی محبت کرتے ہیں وہاں کے فرشتے. اس طرح ہوتے ہوتے زمین تک وہ بات آتی ہے، اور زمین کے فرشتے جو ہیں زمین میں جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ اہل ایمان کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیوست کر جاتے ہیں. چنانچہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان سے ساری دنیا کے اہل ایمان بندے جو ہیں محبت کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ہمیں ان سے محبت ہے. نام سن لیا کہ فلانے صاحب فلانے بزرگ جو ہیں وہ مراکش میں رہتے ہیں، فلانے بزرگ جو ہیں وہ الجزائر میں رہتے ہیں، فلانے بزرگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ابھی دیکھا بھی نہیں لیکن ہمیں ان سے محبت ہے، دل چاہ رہا کہ ملے ان سے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے. یہ ہے انتظام اعمال کے تعلق سے اللہ کے خود باخبر ہونے کا، وہ تو ہے ہی، رسول کے باخبر رکھنے کا اور اہل ایمان کو بھی باخبر کرنے کا. اس لیے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، تمہارا عمل رائے گاہ جانے والا نہیں ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو، سو ان قریب دیکھیں گے اللہ تمہارے عمل کو اور اس کے رسول بھی اور مؤمنین بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ ان قریب تم کو واپس کیا جائے گا عالم الغیب والشہادہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، اور وہ تم کو پھر جتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے. تو تمہارا اعمال ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ ریکارڈ بن رہا ہے ان کا، دنیا میں بھی اس کا اثر ہے اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ برآمد ہوگا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. فرمایا یہ تو ہے ان لوگوں کے ہم نے ذکر کیا جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اعتراف جرم نہیں کیا، ابھی تک وہ اپنی اس حالت پر قائم ہیں. فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے اوپر ان کا معاملہ جو ہے ڈیپینڈ کیا ہوا، ڈیپینڈ کرنا کہیے یا پوسٹ پونڈ کیا ہوا کہیے، بہرحال اللہ کے حکم کے اوپر ان کا معاملہ جو ہے محول ہے. یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے گا مہربانی سے، یعنی توبہ کی توفیق دے دے گا. جو بقیہ رہ گئے ہیں منافقین کہ جن کو احساس خطا اور احساس قصور یا جرم نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ان کا جو فیصلہ ہے وہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. نہیں بس یہیں رکھ دیجئے، اس لیے کہ یہ 4 آیتوں تک ایک ہی مضمون ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پھر سے اس کو مرتب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ یہ کہنا نہیں، ذرا اسی کو میں بتا رہا ہوں. کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہم کو سفر کے اندر، ہم نماز پوری پڑھ لیں. اس لیے کہ پریشانی ہونا جہاں حالات کے تابع ہے، بعض حالات میں پریشانی ہوتی، بعض حالات میں پریشانی نہیں ہوتی. یوں کہیے کہ زمانے کے اعتبار، جیسا آپ نے کہا اس زمانے میں بہت پریشانی ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی. اول تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، مگر میں وہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ وہ پتہ نہیں بھئی آپ کا سفر آرام سے ہوتا ہوگا، ہمارا سفر تکلیف سے ہوتا ہوگا. اس لیے کہ ہم لوگ ہندوستان پاکستان جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں کس طرح نماز پڑھنی پڑتی، سمجھ میں آیا. لیکن خیر آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے بھی تو جیسے زمانے کے فرق سے جو یہ ہے کہ تکلیف اور آرام میں فرق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ہی زمانے کے اندر حالات کے فرق سے یہ صورت بدل جاتی ہے. آج آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے لیے سفر تکلیف دہ اور آپ کے لیے آرام دہ ہو، یا میرے لیے آرام دہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہو. سمجھ آئی نہیں بات یہ؟ اگر یہ صورت ہوتی کہ اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ فرماتے جس کو سفر میں پریشانی ہو اور وہ نماز پوری نہ پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتی ہو وہ قصر کر سکتا ہے، اگر یوں فرماتے تو پھر بے شک یہی تھا. تو پھر تو یہ ہوتا کہ بھئی اگر نہیں تکلیف ہے، ہم آرام سے جا رہے ہیں، 4 کے بجائے ہم تو 8 پڑھ سکتے ہیں، پھر یہ ہوتا کہ 4 ہی پڑھی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یوں نہیں فرمایا کہ تکلیف ہو تو ایسا اور نہ ہو تو ایسا، بلکہ فرمایا سفر کے اندر قصر ہے، تو پھر یہ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم حالات کے اس کو تابع کر دیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا ان کے دور خلافت میں،
और किसी ने अर्ज किया कि हज़रत अब सफर में इतनी परेशानी नहीं होती, रास्ते खुल चुके हैं, बड़े आराम से हम जाते आते हैं, वो जमाने नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि यही मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया था, तो आपने फरमाया था ये अल्लाह का इनाम है, तुम लेते क्यों नहीं? तो अब जाहिर है कि अल्लाह का इनाम, बड़ों का इनाम लिया जाता है, ठुकराया जाता है। तो इसी वास्ते फुक़हा के नजदीक ये रुखसत नहीं रही। रुखसत के माना दो किस्में हैं अहकाम की, एक तो कहते हैं रुखसत और दूसरे को कहते हैं अजीमत। रुखसत के माना यह है कि आप अमल उसको इख्तियार कर सकते हैं, मगर अच्छा यह है कि ना करें, उसको कहते हैं रुखसत। जैसे मसलन मैंने अभी कहा कि हनफिया के नजदीक सफर के अंदर रोजा न रखना रुखसत है और रोजा रखना अजीमत है, ये हो गई बात। लेकिन हनफिया कहते हैं जहां तक नमाज का ताल्लुक है इसमें कसर ही अजीमत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सराहतन ही फरमा दिया कि ये अल्लाह का इनाम है, तुम लेते क्यों नहीं? तो मालूम हुआ कि यह अजीमत है, न लेना गलत है और लेना जो है वही ईमान का तकाजा है। इसलिए आधी नमाज पढ़ी जाएगी, पूरी नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ने जब ये कंडीशन नहीं लगाई है, तो हम कौन है ये कंडीशन लगाने वाले? الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه